اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سورۃ الذاریات میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. سورۃ البقرہ میں تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی خضوع اور عاجزی اختیار کرنا. اس عاجزی کی بہترین مثال اور بہترین عبادت نماز ہے. نماز عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. یہ ایک فرض عبادت ہے. نماز ہمیں دنیا میں برائیوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے. نماز ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ بھی کرتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت تاکید آئی ہے. اس کو ادا کرنے والے کامیاب اور اس سے گریز کرنے والوں کا برا انجام اس آیت میں بتایا گیا ہے جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. سورۃ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف، تو ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے. عربی میں ایک خلف ہوتا ہے، ایک خلف ہوتا ہے. خلف کہتے ہیں برے جانشین کو اور خلف کہتے ہیں اچھے جانشین کو. یعنی سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، کہ ان قابل تعریف لوگوں کے بعد ایسے برے جانشین آئے کہ جن کی سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی. واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے. یعنی ان کے آباء و اجداد نیک تھے لیکن ان کی اولادوں نے نمازیں چھوڑ دی، یا پھر ان نمازوں کے ارکان و واجبات چھوڑ دیے، یا یہ کہ انہیں اپنے وقت سے تاخیر کے ساتھ پڑھا اور ایسے کام کیے کہ جس سے نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا ایک ہی ہو گیا.